السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ محترم حاضرین، ابھی ہم نے نماز تراویح کے اندر ایک سورت سنی جس سورت کا نام ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح کی میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلی آیت تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے ایک کھلم کھلا واضح اور کھلی کامیابی کو ظاہر کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ایک کھلی کامیابی کیا تھی؟ تو دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا یعنی مکہ مکرمہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اس وقت کہاں ہیں جب خواب دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد چند سالوں کے بعد آپ نے خواب دیکھا۔ مدینہ کے اندر رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی، اس جنگ کا نام جنگ احزاب۔ اس جنگ کے بعد آپ نے خواب دیکھا، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، مسلمان جیت گئے تھے۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اکثر بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کا جو بھی خواب ہوتا ہے ہم لوگوں کے جیسا عام خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواب وحی کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو جو بھی خواب آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیغام دے رہا ہے، کچھ شریعت یا کوئی چیز نازل کر رہا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ کتنے صحابہ کے ساتھ؟ 1400 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو روانہ ہوتے ہیں، تاکہ وہ خانہ کعبۃ اللہ کا طواف کر سکے، یعنی عمرہ کی غرض سے، عمرہ کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوتے ہیں، تو اتفاق یہ ہوتا ہے کہ مکے کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو راستے ہی کے اندر روک دیا جاتا ہے، یعنی مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ کھلم کھلا واضح طور پہ کہا جاتا ہے اس سال مسلمان مکہ کے اندر داخل ہو نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے اس زمانے میں مسلمانوں نے کس طرح تکلیفوں کو جھیلا، کس طرح مشقتوں پر صبر سے کام لیا، اللہ سے امید لگائے رکھی، ایک اچھا کام کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تمام صحابہ 1400 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی بھی موجود ہے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا جاتا ہے۔ مکہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، چند میل کا فاصلہ ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مختصر سا راستہ ہے مکے کے اندر داخل ہونے کا۔ یہ کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے ہیں، میرے بھائی روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال مکہ کے اندر کوئی بھی مسلمان داخل نہیں ہوگا، اگر داخل ہوا تو پھر مسلمانوں کی شامت آ جائے گی۔ اگر کوئی بھی مسلمان مکہ میں داخل ہوا، کوئی بھی مسلمان ایک آدمی بھی مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح راستے ہی کے اندر مسلمانوں کو حدیبیہ نامی جگہ پر تمام مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ روکنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ روکنے کا اصل مقصد مسلمانوں سے لڑنا تھا، مسلمانوں کو تنگ کرنا تھا، مسلمانوں کو یہ بتلانا تھا کہ مسلمان کبھی جیت نہیں سکتے، مسلمان کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے، مسلمان ہمیشہ ناکام ہونے والے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتا رہا۔ مسلمانوں کی مدد کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کیا، غیبی مدد کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 کی ہے، جبکہ کافروں کی تعداد 1000 ہے۔
مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، جبکہ کافروں کے پاس لڑنے کے لیے اونٹ بھی موجود ہے، گھوڑے بھی موجود ہیں، ہاتھی بھی موجود ہے، ڈھال بھی موجود ہے، اور تلواریں موجود ہیں، نیزے موجود ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس نہ تعداد زیادہ ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے نہ تو ہتھیار موجود ہے، نہ ہی اوزار موجود ہے، اور نہ ہی سوار موجود ہے، کچھ موجود نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آج کے دن یہ زمین پر تیرے مسلمانوں کی تعداد تجھ پر جو ایمان لائے ہیں، اگر یہ لوگ ہار گئے تو اے اللہ کل قیامت تک اس زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیتا ہے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے میرے بھائیوں، کافروں کی گردنیں کٹنے لگتی ہیں، مسلمان بھی تعجب، کافر بھی تعجب۔ مسلمان صرف 313 ہیں، جبکہ کافر 1000 کی تعداد میں ہیں۔ مسلمان ہاتھ بھی نہیں ہلا رہا ہے، کافر کی گردن کٹ کر گر رہی ہے۔ کافر ڈر گیا اور پیچھے بھاگ گیا۔ میرے بھائیوں، اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر حال میں، صحابہ کی ہر حال میں مدد کی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ابھی آپ نے تراویح کے اندر یہ آیت بھی سنی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کے اندر ثبات، قدمی مضبوطی عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کب؟ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو رشوت دینے چلے جائیں، اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم درگاہوں کے پاس چلے جائیں، باباؤں کے پاس چلے جائیں، غوث اعظم کے پاس چلے جائیں، فلاں جگہ پر چلے جائیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی مدد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر نازل کی ہے، جو طریقہ ہم پر نازل کیا ہے، جو راستہ اللہ نے ہمیں بتلایا ہے، اس راستے پر چلنا، اس شریعت پر عمل کرنا، یہی اللہ کی مدد کہلاتی ہے میرے بھائیو۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی لائی ہوئی اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر ضرور مدد کرے گا۔ میرے بھائیو، یہاں پر بھی دیکھیے، در حقیقت یہ ہے جب کافروں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو مکہ کے اندر بھیجا، کس وجہ سے بھیجا؟ تاکہ وہ مکہ میں جائیں، مکہ والوں سے بات کریں کہ کیوں روکا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کیا قصور ہے مسلمانوں کا۔ تو تمام صحابہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے تک کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، آنے تک کچھ دیری ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، ان کافروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں اضطراب پیدا ہونے لگا، ان کی دلوں میں حضرت عثمان کی محبت، اسلام کی محبت جاگنے لگی۔ دوسری جانب ان کے دلوں میں ڈر اور خوف بھی پیدا ہونے لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کا قتل تو نہیں کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اگر حضرت عثمان کو کچھ ہوا ہوگا تو ہم مکہ کے اوپر حملہ کریں گے، مکہ والوں سے لڑیں گے، مکہ والوں کو قتل کریں گے، مکہ والوں کے یعنی مکہ کے کافروں کو جہنم رسید کریں گے اگر انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات جنگل کے آگ کی طرح مکہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ مسلمان اب غصہ میں ہیں، مسلمان اب بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہیں۔ اگر مکہ کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا تو پھر مکہ کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد مکہ کی جانب سے چند احباب کچھ شرائط لے کر آتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ تب تمام صحابہ کو اور اللہ کے رسول کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کا قتل نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، مکہ کی جانب سے ایک آدمی آتا ہے،
مسلمانوں کے پاس اللہ کے رسول کے پاس کچھ ایسی شرائط رکھتا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام شرائط پر عمل کیا اور تمام شرائط کو مان لیا۔ وہ شرائط کیا تھے میرے بھائیوں؟ تو مسلمانوں کے پاس جو کافروں کا آدمی آیا تو پہلی شرط یہ رکھی، آئندہ 10 سالوں تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کریں گے، یعنی اگلے 10 سال تک، آج سے یا پھر آئندہ سال سے ٹھیک 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اچھی بات ہے، لڑائی جھگڑا کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ 10 سال تک لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور امن و شانتی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ کی شرط اچھی ہے۔ پھر دوسری شرط رکھی گئی، قبائل کو عام اجازت ہے کہ وہ جس فریق کے حلیف بننا چاہے بن سکتے ہیں، جو بھی قبیلہ جس دھرم میں داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے، آپ اس پر کوئی ٹوک نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، اگر مکہ کا کوئی آدمی مدینہ میں داخل ہو یا پھر مکے کا کوئی بھی کافر مدینہ میں داخل ہو، مسلمان اسے چھوڑ دیں گے۔ وہیں پر اگر مدینہ کا کوئی مسلمان مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کا کوئی کافر مدینہ میں داخل ہوا تو مسلمان اسے چھوڑ دیں، وہیں پر مدینہ کا کوئی بھی مسلمان مکہ میں داخل ہوا تو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلیے یہ بھی ٹھیک ہی ہے، اس پر بھی عمل کر لیں گے، کوئی بھی مسلمان مکہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا، مسلمان اس سال ہرگز عمرہ نہیں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اگر آئندہ سال مکہ میں عمرہ کرنے کی غرض سے آئیں گے، اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گے۔ اس سال تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں کسی مسلمان کو، آئندہ سال اجازت ہے، شرط یہ ہے ہتھیار نہیں لائیں گے، تلوار وغیرہ نہیں لائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کچھ شرطیں رکھی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرطوں پر عمل کیا، تمام شرطوں کو مان لیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرطوں کو مان لیا تو صحابہ کے دلوں میں اضطرار پیدا ہوا، اے اللہ کے رسول اس میں 1-2 شرطیں تو اچھی ہیں، 1-2 شرطیں خراب بھی ہیں، آپ نے کیسے مان لیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صبر کیجیے، کیونکہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے سورۃ الفتح، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح کے بارے میں اشارہ کیا ہے، یعنی عنقریب مکہ پورا مسلمانوں کے کنٹرول میں رہے گا، پورا مکہ مسلمان قبضہ کرنے والے۔ تو بہرحال صحابہ کو اطمینان ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کہا کہ جو بھی صحابی احرام باندھ کر آئے ہیں، 1400 صحابہ جو آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اپنے جانور کو یہیں پر ذبح کر دیں اور اپنا احرام کھول دیں۔ اب کوئی بھی صحابی بات نہیں مان رہا، تمام کے دلوں میں اضطراب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم احرام کیسے کھولیں؟ احرام تو مکہ پہنچنا ہی ہے، احرام جب باندھے ہیں تو عمرہ کرنا ہی ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد ہی تو جانور ذبح کرنا ہے، ہم جانور کیسے ذبح کریں؟ دیکھیں میرے بھائیوں، صحابہ بھی یہاں پر اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے۔ کوئی بھی نہ تو احرام کھول رہا ہے اور نہ ہی اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی آپ کے ساتھ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھتی ہیں، اللہ کے رسول سے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے تو حکم دے دیا ہے، آپ نے تو حکم دے دیا ہے، مگر آپ عمل نہیں کیے۔ پہلے آپ عمل کیجئے، آپ اپنا احرام کھولیے، اپنا جانور ذبح کیجئے، اس کے بعد دیکھیے صحابہ کیسا کریں گے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام بھی کھول دیتے ہیں اور اسی جگہ پر اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ جیسا ہی اللہ کے رسول نے عمل کیا، 1400 صحابہ ایک ساتھ انہوں نے اپنا احرام کھول دیا، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ سے بھی غلطی ہوئی، اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی ہوئی، بعد میں انہوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، صحابہ سے تو غلطیاں کم ہوئی مگر ہم انسان ہیں، ہم سے دن میں ہزاروں غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ غلطی 2 غلطی نہیں میرے بھائی،
ہزاروں غلطیاں آج ہم ایک دن میں کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کے دروازے کو کھٹکھٹائیں. پہلی بات. دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے انسان کو عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہر اعتبار سے انسان کو عمل کرنا، ہاں میں آج سنا ہوں کل عمل کرتا ہوں پرسوں عمل کرتا ہوں، نہیں. جیسا کہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول عمل کیے تو فوراً صحابہ نے عمل کر دیا، ویسا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا. صحابہ کے ایمان کے جیسا جذبہ ہمارے اندر ہونا. سوچیں گے، بعد میں کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے. اتنا سو چھوٹا کام نماز پڑھنا کیا معمولی کام، آج نہیں پڑھتا کل سے پڑھتا ہوں. میں ظہر کی نماز میں سنت نہیں پڑھتا، ہاں انشاءاللہ مغرب سے پڑھوں گا. میں آج نماز پڑھنے ہوتا نہیں کل سے پڑھتا ہوں. نہیں، نیکی کے معاملے میں سوچنا سے نہیں، اسی ٹائم پر فوراً عمل کرنا، تبھی جا کر ہماری نیکی قابل قبول ہوگی. جو بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ فوری طور پر عمل کریں، سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تیسری بات بھی معلوم ہو رہی ہے، عورتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. عورت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے میرے بھائی. عورت اپنے شوہر کو ہمیشہ اچھا مشورہ دے، برے مشورے نہ دے، خراب مشورے نہ دے. آج کل کی عورتیں کیا مشورہ دیتی؟ تمہارا اماں باپ کو کئی جتنے پیسے دیتی ہیں سو باجی زکات کو رکھ لیتے رہو، ہمارے بچوں کے واسطے ہمارا فیوچر اچھا رہتا. ہاں ایسے مشورے عورت نہیں دینا چاہیے. اپنے شوہر کی ترقی کے لیے، اپنے ساس سسر کی ترقی کے لیے، اپنی فیملی کی ترقی کے لیے بہترین مشورہ دیں. ایسا مشورہ دیں کہ جس سے ہمارے خاندان میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو. ایسی نصیحت کرنا، ایسا مشورہ کرنا. عموماً ہر مرد اپنی ہی عورت کی بات مانتا ہے. ہر مرد اپنی ہی عورت مراد اپنی ہی بیوی کی بات سنتا. ماں باپ کی بات نہیں سنتا، مرد بنا ہے. کس کی بات سنتا؟ بیوی کیا بولی کی وہی صحیح، ماں کیا بولی کی وہ غلط. اسی لیے بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے شوہر کو بہترین نصیحت کرے. جیسا کہ یہاں پر ہے تو ام سلمہ کا تذکرہ ملتا ہے، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ پہلے عمل کیجئے، دیکھیے اس کے بعد صحابہ کا عمل کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں ایسا مشورہ دینا، اپنے شوہر سے کہنا پہلے تمہیں نماز پڑھو جی، تمہیں نماز پڑھے، ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، تمہارے امی ابا نماز پڑھتے ہیں. جو پیسہ کما رہے ہیں آپ ذرا حفاظت سے رکھیے، بے فضول خرچہ مت کیجیے. دوستوں میں بھی زیادہ خرچہ کرو نہ کو، میرے اوپر بھی زیادہ خرچہ کرو نہ کو. جیسا خرچہ کرنا ہے جہاں پر مناسب سمجھ سے آپ کیجیے، دین کی راہوں میں خرچہ کیجیے. ایسا بولنا. آج کیا بولتے ہیں ہماری عورتیں؟ اٹھا کو رکھ لو، ہمارا فیوچر ہے نا لمبا، اس کے بعد. یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمارا مستقبل کیا ہے بہتر اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. اس لیے عورتیں سب سے اہم کردار ہیں مردوں کی زندگی کو سدھارنے میں اور بگاڑنے میں. آج کل جتنے بھی مرد بگڑے ہوئے عورت کی طرف سے، آج کل جتنے بھی مرد بگڑے ہوئے ہیں صرف عورت کی طرف سے. آج کل جتنے بھی مرد، آج کل جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی مرد ترقی کے منازل یا بڑے بڑے بزنس مین بنے ہیں اپنی ہی عورت کی طرف سے. میرے بھائیوں میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا آپ کو، فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. فرعون ظالم تھا، جابر تھا، حکومت پر اپنی رعایا پر ظلم کر سکتا تھا مگر اپنی بیوی کی بات کبھی ٹال نہیں سکتا تھا. جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرتا تھا مگر بیوی نے کہا اس بچے کو ہم پالیں گے، ہم تو لاولد ہیں. تو بیوی کی بات فوراً مان لیا، وہی بچہ فرعون کا دشمن بنا. تو ہر آدمی بیوی کی بات مانتا ہے. اسی لیے بیویوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آقا یعنی اپنے شوہر کو بہترین نصیحت کریں، ان کی اچھی سی تربیت کریں، ان کی زندگی کا بہترین ساتھ دینے کی کوشش کریں. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں اس طرح جو ہے مسلمانوں کے ٹارگٹ بنا کر مسلمانوں کو ایک اچھے کام کرنے سے، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا. یہاں پر ایک دوسری بات بھی ہمیں ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائی. کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے ہم جب بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں روکتا ہے. جب کوئی روکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. صحابہ نہیں رکے اچھے کام سے، وہ آگے بڑھتے تھے. جو بھی ہمیں روکتا ہے دین کے راستے سے، روکنے والا روکتا ہے، ہم آگے بڑھنے والے ہمیں آگے بڑھنا. ان روکیا تو ان بولا تو نہیں، ہمارا کام آگے بڑھنا ہی. تو میرے بھائیوں تو ان تمام شرائط کو اللہ کے وسلم نے بھی کیا ہے قبول کیا اور مسلمان ہمت رکھے آگے بڑھیں. تو اس کے بعد پھر اگلے سال مسلمانوں نے عمرہ خضا، جو عمرہ رہ گیا تھا اس عمرے کی خضا مسلمانوں نے ادا کی. تو میرے بھائیوں
اس کا سارا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جن شرائع پر عمل کیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلی بات مسلمان وعدے کو نبھائے، یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان کبھی لڑائی جھگڑا کرنے والی قوم نہیں تھی اور نہ ہے، مسلمان لڑائی جھگڑا کرنے والی قوم نہیں ہے، یہ بات اس سے معلوم ہو رہی۔ چاہے تو اس موقع پر بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ ان کے غلط شرائط، نامناسب شرائط رہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو روکنے کی خاطر کہا ہم آپ کی شرطوں کو مان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان لڑائی جھگڑا کرنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان اتحاد اور امن و شانتی کا درس دینے والی قوم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اس کا یہ جو روکا گیا مسلمانوں کو، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگلے سال مسلمانوں نے عمرہ خزا بھی ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مضبوط کیا۔ تو نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خانہ کعبہ پر، یا عفواً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک ٹیم کو جمع کیا، ایسی مضبوط ٹیم، کافر دیکھ کر تھر تھرا گئے، کانپنے لگے، کافروں کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا، اب کافر بچ نہیں سکتے کیونکہ مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی۔ میرے بھائیوں، یہاں پر یہ بات معلوم سمجھانا مناسب سمجھتا ہوں، جب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو مسلمانوں کا بال بیکا کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہماری جماعت میں، ہمارے مسلمانوں میں ہزاروں اختلافات ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کی دشمن بنی ہوئی ہے، ان اچھا نہیں، ان اچھا نہیں، ان وہ کرتا ہے، ان یہ کرتا ہے۔ آج ہم یہی سوچتے ہیں، ہمارے اندر اتحاد نہیں، مسلمانوں میں ہمارے اندر صبر نام کا جذبہ نہیں ہے، صبر نام کی چیز نہیں ہے، امن و شانتی مسلمانوں میں آج نہیں ہے۔ دیکھیے سگیا بھائی، 2 بھائی، 3 بھائی، 4 بھائی، لڑائی جھگڑا، عورتوں کی طرف سے جھگڑا، مختلف پیسوں کا جھگڑا آج، اللہ اکبر۔ پیسہ کیا بھی نہیں جی، آج پیسہ کماتے ہیں، مرنے کے بعد تو 1 روپیہ بھی ہمارے ساتھ نہیں آتا، مرنے کے بعد آئے گا تو صرف اور صرف نیک اعمال آئیں گے۔ آج پیسوں کی طرف سے بچے بیوی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ رہے ہیں، پیسہ دو، دارو پی کو آتے ملک کو زندگی پوری ہارڈ خراب کر دے رہے ہیں، تو بہت خراب چیز ہے میرے بھائی۔ تو مسلمانوں کی طاقت اتنی مضبوط ہوئی جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ڈر گئے۔ بہرحال ایک تفصیلی کہانی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملنے پر اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ بہرحال مسلمانوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچتی ہے، تقریباً 10,000 مسلمانوں کی جماعت مکہ پہنچتی ہے۔ بعض روایت میں اور بھی مزید کی تعداد بتائی گئی، تعداد میں اختلاف بھی کیا گیا ہے، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ایک کثیر تعداد میں مسلمان مکہ پہنچتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ہاتھ سے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، یہ آیت پڑھتے ہیں مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں اس ٹائم پر 360 بت رکھے گئے تھے، ان تمام بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتے گئے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، جاء الحق وزهق الباطل، یہ آیت پڑھتے گئے، ایک ایک بت کی گردن کو توڑتے گئے یا پھر اٹھا کر باہر پھینکتے گئے، تمام بتوں کو مکہ سے، خانہ کعبۃ اللہ سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، نماز شکرانہ ادا کی۔ اس کے بعد کافر دیکھتے رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، اب تم کیا ارادہ رکھتے ہو، تمہارے ساتھ کیا انجام ہونے والا؟ تمام کافروں نے کہا ظاہر سی بات ہے، ہم نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دی ہے، آج مسلمانوں کی مضبوطی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، مسلمان مضبوط ہیں، اب ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کو، ایک ایک دشمن کو بنائیں گے، اس کو پھانسی پر چڑھائیں گے یا اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، جو بھی ایمان لائے گا، جو بھی اسلام میں داخل ہوگا، آج اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع پر بہت زیادہ لوگ، چند کے علاوہ اکثر لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح میرا بھائی یوسف نے
اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اسی طرح آج میں بھی تمام کو معاف کر دیتا ہوں. کسی کی غلطی پر کوئی پکڑ نہیں, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. وہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بھی ستائے, مدینہ کے اندر بھی ستائے, قتل کرنے کی کوششیں کی, نیک اعمال میں رکاوٹیں بنے, ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل سے معاف کر دیتے ہیں. اور آج ہم ہیں اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے, اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے. کیسے انسان ہیں جی آج ہم, کیسے انسان ہیں آج ہم؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہمارا ایمان آج زندہ نہیں ہے, ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے, ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے. سامنے والے کی غلطی کو دیکھتے ہیں, اس غلطی کو کیچڑ میں ملاتے ہیں, مکس کرتے ہیں, اچھالتے ہیں, پبلک میں بات ڈالتے ہیں, اس کی غلطیوں کو بار بار گراتے ہیں, اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو بدنام کرتے ہیں. معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے. آج ماں بیٹے کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان, ساس بہو کے درمیان جھگڑے, چھوٹی چھوٹی معاملات پر معاف کرنے کا جذبہ نہیں. کسی کا بھی یہ دل نہیں ہے. جس آدمی کا بھی دل زندہ ہے, یقین مانیے وہ صبر کی زندگی گزارتا ہے. جس کا بھی دل مردہ ہے, یقین مانیے وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں میرے بھائیوں, اکثر میں عموماً اپنے دروس کے اندر یہ بات بار بتلاتا ہوں. ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم صبر کے پہلو کو اپنائیں. سامنے والا غلطی کر رہا, کرنے دیجئے. ناانصافی کر رہا, کرنے دیجئے. اللہ کے پاس اس معاملے کو کر دیجئے. دنیا کی عدالتوں میں کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں. دنیا کی عدالت پیسہ پھینک تماشا دیکھ کے مانند ہے. جو پیسہ کھلاتا اس کے مطابق فیصلہ, جو پیسہ نہیں کھلاتا ان ہار جائے گا, گرچہ کہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے سامنے والا ناانصافی کر رہا, حق کی آواز لگائیے. حق کی آواز لگانے کے باوجود بھی پیسے کے بل بوتے پر وہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں صبر سے کام لینا ہے. اس معاملے کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا. خصوصاً یہ بات میں والدین کے متعلق کہتا ہوں. اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں. اگر ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں ناانصافی کر رہے ہیں, کرنے دیجیے, اللہ دیکھ لے گا. مگر میں بیٹا ہونے کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ اف بھی نہیں کہوں گا, اپنی آواز کو اونچی بھی نہیں کروں گا. آج کہاں ہے یہ؟ آج کہاں گئی یہ باتیں؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کیا. دشمنی کیسی تھی میرے بھائیوں؟ ستانے کی دشمنی نہیں تھی, بلکہ قتل کرنے کی دشمنی تھی. صحابہ کو دھوکے کے ذریعے بلایا جاتا. حفاظ صحابہ کو دھوکے کے ذریعے کافروں نے دعوت دی, ناٹک رچا, اور حفاظ صحابہ کو, ایک صحابی دو صحابی نے 40 صحابہ کو ایک ساتھ ان دشمنوں نے قتل کیا. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر معاف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مسجد کی اوپننگ کی دعوت دی گئی. میرے بھائیوں, مسجد کی اوپننگ خراب چیز نہیں, مگر اس میں سازش کیا تھی؟ مسجد میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے دیوار سے پتھر گرا کر قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم کرایا کیسی کیسی کوششیں کی گئی. آپ کے راستے میں کچرا ڈالا گیا, کانٹے بچھائے گئے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے, جب آپ سجدے کی حالت میں چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا جاتا. اتنا ہی نہیں, بعض دشمنان اسلام نے آپ کے گلے میں پھندا ڈالا, پھانسی ڈال کر مارنے کی کوشش کی, نہ جانے کیا کیا کام نہیں کی. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ آج میں نے تم تمام کو معاف کر دیا. تو میرے بھائیوں, یہ معاف کرنے کی صفت بہت اہم صفت ہے. تو لہٰذا ہمارے اندر بھی یہ معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. آج کی یہ رات جاگنے کی رات ہے, 25ویں تاخرات ہے. تو لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کروں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کریں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. اے اللہ, ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے,
اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر صبر کے ذریعے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اور اتفاق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کے دلوں کو اے اللہ ایک کر دے۔ اے اللہ ہمیں سے جن بھائیوں کا اور بہنوں کا انتقال ہوا ہے اے اللہ تو ان کی خبروں کو نور سے منور کر دے اور کربٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان طاقتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے تمام عبادات کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔